ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 16ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 16ویں پارے کا آغاز سورہ کہف سے ہو رہا ہے اور آگے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ پہلی بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض بھول چوک کا نتیجہ تھا، لیکن دوسری مرتبہ کا جو اعتراض تھا وہ صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے تھا۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو پہلے اپنے آپ سے ابتدا فرماتے اور کہتے اللہ کی رحمت ہو ہم پر اور موسیٰ پر۔ پھر فرمایا اگر وہ صبر کر لیتے تو وہ اپنے صاحب یعنی خضر سے بہت سے عجائب دیکھتے، لیکن انہوں نے خود ہی کہہ دیا۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یہ والی بات، تو آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے۔ یہ ابو داؤد کی 3984 نمبر روایت ہے۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کا ایک عمل ہے کہ ایک طرح سے اگر آپ اس سے سبق لینا چاہیں کہ کوئی کسی طرح کا بھی سلوک کرے، بس سلوکی کرے، کچھ بھی کرے، لیکن آپ کیا کریں، بہرحال حق کے مطابق کام کریں۔ یہاں پہ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، سیدنا ابو شریح خزائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان نوازی 3 دنوں تک ہے اور اس کی خاطر تواضع 1 دن اور 1 رات تک، اور کسی مہمان آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنی دیر قیام کرے کہ وہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو کیسے گناہ گار کر دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اس کے پاس ٹھہرے اور اتنی دیر تک ٹھہرا رہے کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ بچے۔ یہ مسلم کی 4514 نمبر روایت ہے۔ اس نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جواب ہیں کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے تھے۔ تو وہ یہاں پہ یہ بات ہے کہ یہ آگے چل کے حضرت خضر بھی بتائیں گے کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی الہام کردہ تھیں جو انہوں نے اللہ کی اذن سے کی تھیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ زبردستی غریبوں کی جو ہے وہ صاف ستھری اور اچھی چیزیں لے لیتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا کہ اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ وہ نقصان زدہ دیکھ کر اس کو نہ لے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس طرح قرات فرمایا کرتے تھے کہ اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی غصب کر لیتا تھا۔ یہ بخاری کی 4725 نمبر روایت ہے۔ اور رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے،
چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑکا جسے خضر نے قتل کیا تھا یہ روز اول ہی سے کافر پیدا ہوا تھا۔ یہ مسلم کی 2661 نمبر روایت ہے۔ یعنی اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے والدین کو کفر اور سرکشی کے لیے مجبور کرے گا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر جگہ مدد کرتا ہے، حتیٰ کہ ایسے معاملے میں بھی جس کا انسان کو علم بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے رب سے دعا ہی کر سکے۔ ایسی بات میں بھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو دعا کرے گا نا، جب پتہ ہی نہیں تو کیسے دعا کرے گا؟ تو اس معاملے میں بھی حالانکہ وہ والدین نہیں جانتے تھے کہ ان کی اولاد ایسی ہوگی، انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، اور انسان کو اپنے علم پر جو ہے وہ کوئی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رب کے علم پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ کلی علم رکھتا ہے اور انسان جزوی علم رکھتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔ ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سیدنا خضر کی وضاحتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم نبوت اور تکوینی علم میں کیا فرق ہے۔ اور تکوینی علم اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور خضر جو تھے وہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا، اور پھر یہ کہ سارے کام انہوں نے الہام الہی کے ساتھ ہی انجام دیے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان بظاہر خلاف شریعت افعال میں سے کوئی سا بھی کام جو تھا وہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، وہ سارے کا سارا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اور پھر یہ کہ اس قصے سے ہمیں علم اور طلب علم کے لیے رحلت کی فضیلت ثابت ہوئی ہے کہ طلب علم کے لیے جو ہے وہ آپ نکلیں، گھروں سے نکلیں اور علم حاصل کریں۔ پھر نیز یہ طالب علم جو ہے اہم ترین معاملہ ہے علم کا حاصل کرنا، اور سیدنا موسیٰ نے علم کے لیے بہت لمبا سفر کیا، مشکلات برداشت کی۔ تو یہ بات ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا اور یہ سوچتے رہنا تو ایسا نہیں ہے، بلکہ علم کے اضافے کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے۔ اور اس قصے سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے انسان کا علم اور اس کے علم میں اضافہ کرنا اور اس کو ترک کرنے اور علم حاصل کیے بغیر تعلیم میں مشغول رہنے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، مگر یہ ہے کہ یہ دونوں امور یکجا ہونا زیادہ کامل ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو کہ یہاں پہ جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو وہ کوئی نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبودیت کی صفت سے موصوف کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت اور علم سے نوازا تھا، مگر رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اور خضر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور یہ کوئی نبی نہیں تھے، ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ اچھا، اور ایک اور بھی بات اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عالم اور علم کی صحبت کے لیے قوت صبر اور حسن ثبات چاہیے۔ جو صبر سے محروم ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ جو شخص صبر کو کام میں لاتا ہے اور اس کا التزام کرتا ہے وہ جس عمر میں بھی کوشش کرے گا اس کو حاصل کر لے گا۔
رکوع نمبر 2 ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس کا کچھ حال جلد ہی میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ اچھا، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مقتدر اور نامور بادشاہ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور منصف مزاج تھا۔ اس کی سلطنت خاصی وسیع تھی، اور ذوالقرنین کے لغوی معنی ہیں 2 سینگوں والا، مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے 2 سینگوں والا نہیں تھا وہ، بلکہ اس لحاظ سے ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ اس کی سلطنت کا جو علاقہ تھا کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ایک مینڈا ہو اور اس کے سر پر 2 سینگ ہوں، یعنی اس کی سلطنت اتنی وسیع پھیلی ہوئی تھی، تو ایسے دیکھنے میں ایسا لگتا تھا نقشے پہ۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذوالقرنین سے کوئی بھی مراد ہو، قرآن نے اس انداز سے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عظیم الشان فتوحات اور عدل و انصاف کی وجہ سے نہ صرف عہد رسالت کے یہود کے درمیان ایک معروف شخصیت تھا، بلکہ مشرکین عرب بھی اس کے حال سے واقف تھے، اور قدیم شعراء عرب نے اپنے اشعار میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا، اور ہم نے اسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا تھا۔ تو یہاں پہ سبب سے مراد وہ ساز و سامان اور وسائل ہیں جن سے کام لے کر ذوالقرنین نے فتوحات حاصل کی اور ظالم حکمرانوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک پہنچا، اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، جس نے ظلم کیا تو ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹائے جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، برا عذاب۔ ذوالقرنین نے اپنی حکومت کا منشور دینے کے بعد واضح کر دیا کہ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں ہوگا، صالح افراد کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ظالموں کی پکڑ ہوگی، اور اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین نے بہت ہی عادلانہ حکومت کی، اور اللہ کے حکموں کے مطابق۔ اور ہاں، وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم جلد ہی اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے، یعنی ہم اس سے اچھا سلوک کریں گے، ہم اس سے نرم بات اور آسان معاملہ کریں گے۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ذوالقرنین نیک بادشاہ، اولیاء کے صالحین اور عدل کرنے والوں میں سے تھا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری باتیں کی جو بھی اس نے حکم نازل کیے، اور پھر یہ کہ جو ہر شخص کے ساتھ وہی معاملہ کرتا تھا جس کے وہ لائق ہوتا تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا۔ یہ پست قد سرخ رنگ اور گھر غار تھے، اور عام خوراک ان کی مچھلی تھی۔ ایسے ہی تھا، اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا۔ پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا، حتیٰ کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے ان دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھی کہ وہ کوئی بات سمجھیں، یعنی وہ ایک ایسی جاہل قسم کی قوم تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی طے کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم
اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند باندھ دوں گا، یعنی ایسی رکاوٹ جس کو عبور کر کے وہ تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حصے کو برابر کر دیا تو کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا مجھے لا کر دو کہ اس پر میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ یعنی کہ پھر جب ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار وہاں پہ چنوا دی تو دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی وہاں پر، اور لوہے کی چادروں سے اس جگہ کو بند کر دیا، اور جب دیوار جو ہے وہ پوری بند ہو گئی تو پہاڑوں کی چوٹیوں تک وہ اس کی جو لمبائی تھی وہ پہنچ گئی۔ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھیں اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ٹیکنالوجی اور اتنا سارا علم ہونے کے باوجود ذوالقرنین نے اتنا سا بھی اپنے اوپر یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا، بلکہ اس نے یہ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، ھذا رحمت من ربی۔ اپنے اس کا اظہار اس نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اسے یہ کام کرنے کی توفیق دی۔ سیدنا نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یاجوج اور ماجوج ہر روز کھودتے ہیں، اس میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں، جب قریب ہوتا کہ سوراخ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے، یعنی اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ روشنی نظر آتی ہے، اس قدر پتلی تہ دیوار کی رہ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج اور ماجوج ظلمات میں ہیں، یعنی اندھیروں میں ہیں، اور سورج کی روشنی صد کی وجہ سے، یعنی جو ان کا راستہ بند کیا گیا ہے، ان تک نہیں پہنچتی۔ تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب گھر چلو، آ کر کھودیں گے، پھر اللہ تعالیٰ رات کو ویسا ہی مضبوط اسے کر دیتا ہے جیسے وہ تھا۔ ان کے نکلنے کا وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا کہ ان کو لوگوں پر چھوڑ دے، تو وہ صد کو جب کھودیں گے تو وہ کھود کر قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں گے، اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو، کل اللہ نے چاہا تو پھر کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہے گا۔ اس دن وہ لوٹ کر جائیں گے اور اسی حال پر رہیں گے، وہ دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ پہلے چھوڑ کر گئے تھے، اور درست نہیں ہوگی۔ پھر وہ آئیں گے اور پانی سب پی جائیں گے، آگے جب کھول جائے گا، وہ جب آگے نکلیں گے تو وہاں پہ پانی ہوگا، جو نہر ہوگی، جو دریا ہوں گے، وہ پی جائیں گے سارا پانی، اور لوگ ان سے بھاگ کر اپنے قلعوں میں چلے جائیں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف ماریں گے، تیر خون میں لپٹے ہوئے اوپر سے لوٹیں گے بحکم الہی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کیا اور آسمان والوں پر بھی غالب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، وہ ان کو مار ڈالے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک زمین کے جانور موٹے ہو جائیں گے اور چربی دار ان کے گوشت کھا کر، یعنی وہ اتنی تعداد میں مرے ہوئے ہوں گے کہ زمین کے جانور ان کو کھائیں گے اور موٹے ہو جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 4080۔ اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ایک گنوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ سور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نرسنگا ہے، قیامت کے دن اس میں پھونکا جائے گا۔ یہ ترمذی کی 2430 نمبر روایت ہے۔
اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو قیامت والے دن لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ مسلم کی 2842 نمبر روایت ہے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ رکوع نمبر 3 ہے، افحسب الذین کفروا، کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے۔ آپ کہہ دیں، کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ انسان ساری کی ساری ہمت، قوت، طاقت اور جو بھی اس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ان کاموں میں صرف کر دیتا ہے جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور وہ ساری کوششیں کرتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ بہت ہی اچھے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ، یعنی ان اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں جو مسائل اور جو مشغلے پال رکھے ہیں، آخرت کے لیے کوئی کام ہی نہیں کرتے، آخرت اورینٹیڈ ہی نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اعمال بیکار ہیں، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں۔ تو انسان نظر آنے والی جنت یعنی دولت اور عزت کو چھپی ہوئی جنت کے لیے چھوڑ کر قربانی دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنت الفردوس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائیں، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اسی کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں جس کا عقلیں احاطہ نہیں کر سکتیں، اور رب کی ذات کے دلائل ختم بھی نہیں ہو سکتے، چاہے سارے سمندر ختم ہو جائیں، چاہے سارے درخت ختم ہو جائیں جن کی قلمیں بنائی جائیں اور قلمیں ساری گھس جائیں۔ جب ہر چیز ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کو بھی باقی رکھا ہے۔ آپ فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ کھجوروں کو قلم لگا رہے تھے، یعنی کھجور کو گابن کر رہے تھے ایک پودے سے دوسرے پودے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ انہوں نے اس طرح کرنا چھوڑ دیا تو کھجوریں کم ہو گئیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں کوئی دین کی بات کا حکم دوں تو تم اس کو اپنا لو، اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے بارے میں بتاؤں
تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ سیدنا اکرمہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی 6127 نمبر روایت ہے۔ الحمدللہ سورہ کہف مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اس میں کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں اسے درگزر فرمائے، اور اس میں جو بھی عمل کی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پہ عمل کرنے والا بنا دے اور اس کا سچا فہم ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے، 6 رکوع اور 98 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 19 نمبر پہ ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 44 نمبر پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ذکر الرحمت ربی کا عبدہ زکریا، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارنا، یعنی کہ ریاکاری اس میں نہیں ہے، بہت اخلاص ہے، اور دعا اصل میں مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس سورہ نمل کی آیت ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی طرف جو ایک اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو تمہاری مشکل کشائی وہی کرتا ہے، جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو تمہاری رہنمائی وہی کرتا ہے، جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اور اس سے مانگو تو تمہیں وہ لوٹا دیتا ہے، جب قحط سالی میں اس سے دعائیں مانگو تو موسلا دھار بارشیں برساتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچی دعا کیا ہے، کہ یقین کا اظہار ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کہیں کوئی سبب نظر آ رہا ہے، دنیاوی سبب کوئی نہیں ہے، سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یہ کہ دعا کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کہ اور یہ بھی ہے کہ حیرت انگیز طور پر یہ پوری ہوگی ہی ہوگی، کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں کبھی بھی آپ کو پکارا، جب بھی میں نے پکارا کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اتنا جو ہے وہ اللہ پہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی یہی ہے کہ ہم اتنے یقین کے ساتھ مانگیں۔ ہماری یقین میں کمی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ مانگیں تو آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا۔ اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیں جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے، اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ رشتہ داروں میں اور پورے اوورآل پورے معاشرے میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے جو اس دین کو لے کے آگے بڑھتے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ ان کی تو اولاد نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو آگے کون لے کے جائے گا۔
اسی لیے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بیٹا مل جائے تو ایک مضبوط سہارا ہوگا اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا ان کے لیے۔ اے زکریا، یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا نام کوئی نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں۔ کہا، ایسا ہی ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے 3 راتیں لوگوں سے باتیں نہ کرے گا۔ جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں بھی دیکھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو وہ اپنے کمرے عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، پس اس کی طرف اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی تھی۔ اب وہ سارا واقعہ یہاں پہ نہیں ہے کہ کس طرح ان کی اولاد کی پیدائش ہوئی اور سارا کچھ جو بھی ہوا، اور پھر یہ کہ یہاں پہ حضرت یحییٰ کی بھی عمر بڑی ہو چکی ہے، وہ سمجھدار ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے علم، فہم اور جو ہے وہ اتنی زیادہ علم کے ساتھ رغبت اور سارا کچھ ہی ان کو بچپن سے عطا کیا تھا، اور اپنی جناب سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا۔ تو وہ بہت پاک باز تھے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی بات خود یہاں پہ بتائی ہے اور نرمی کی بات بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نرمی عطا فرمائے اور ہمارے گھر والوں کو بھی نرمی عطا فرمائے، اور یہ کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور سختی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو عیب دار کر دیتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے معاملات میں، اپنی ڈیلنگز میں نرمی کو اختیار کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور سرکش نافرمان نہیں تھا، اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ رکوع نمبر 5 ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب چلی گئی۔ سیدہ مریم داؤد کے خاندان میں عمران کی بیٹی تھیں، جو ایک پاکیزہ اسرائیلی گھرانہ تھا۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اپنے پیٹ کے بچے کو اللہ کی نظر کریں گی۔ جب بیٹی نے جنم لیا تو وہ پریشان ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو بھی قبول کر لیا اور بچی کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ مریم وہ خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خدمت کے لیے پیدا کیا، انہیں بن باپ کے بچہ عطا کیا، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی۔ سیدنا مریم قوم کے سردار کی بیٹی تھی، مگر وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور سیدنا مریم کی والدہ سیدہ حنہ نے نظر مانی تھی، تو بیٹی کو پھر رب کے لیے قبول کر لیا گیا تھا، اور عمدہ طریقے سے ان کی پرورش سیدنا زکریا علیہ السلام جو ان کے سرپرست تھے انہوں نے کی۔ پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا، تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ مریم نے کہا، یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو
اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والا ہے۔ اب ایک پاک دامن لڑکی ہے اور وہ اکیلی بھی ہے، اور اچانک اگر اس کے کمرے میں کوئی آ جائے اس طرح سے، اور وہ جوان بھی ہو، تو اس کو کیا دھڑکا تو لگے گا ہی نا کہ یہ کیا ہے۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور میں کبھی بدکار نہ تھی۔ یعنی یہ ایک فطری عمل ہے، اور یہ حضرت مریم اس پہ تعجب ہوا ان کو کہ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، اور یہ کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ شادی کے بغیر ایسی اولاد ہو، اور پھر یہ کہ یا تو بدکاری کے نتیجے میں ہوتی ہے اولاد، تو ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو اس بات پہ انہیں بہت تعجب ہوا۔ تو فرشتے نے کیا کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں، اور ہمیشہ سے یہ طے شدہ کام ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد اور عورت کے پیدا کیا۔ یہ پہلی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدہ حوا علیہ السلام کو مرد سے پیدا کیا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ساری نسل انسانی کا سلسلہ چلایا، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جس طریقے سے بچہ جو ہے وہ عطا فرمایا، یہ نشانی تھی بچے کی تخلیق کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے قادر مطلق، اور پیدائش کی ہر قسم پر کمال درجے کی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور غلبہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود اور رب نہیں ہے۔ پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر دردے سے اسے کھجور کے ایک تنے تک لے آیا۔ اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھالی ہوئی ہو جاتی، یعنی بھولی بھلائی ہو جاتی۔ سیدہ مریم علیہ السلام دکھ کی اس انتہا پر تھیں کہ اپنا کوئی نام و نشان، کوئی یاد بھی باقی نہیں رہنے دینا چاہتی تھیں۔ یعنی ایسا ان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور ان کو خوف تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ دعا کر لی کہ میں مر جاتی اور میں نہ ہوتی، موت کی تمنا کرنا اور موت مانگنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو انہوں نے مانگا تو فتنے کی وجہ سے مانگا کہ فتنہ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے یہ موت مانگنا جائز ہے۔ پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں آ گرائے گا، بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مریم علیہ السلام کو یہ کہہ کر مطمئن کرا دیا کہ اگر معجزانہ طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے تو دفاع بھی معجزانہ ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ اشارہ کیا کہ تم بچے کی طرف اشارہ کر دو، باقی کام وہ خود ہی کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے قوم کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا۔ پھر وہ ان کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بیٹی، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے؟ بچے نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔
اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑی میں کلام کیا جبکہ وہ دودھ پیتے بچے تھے اللہ کے حکم سے، اور اپنی ماں سے اسے سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ یہاں پہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ماں کا صرف ذکر کیا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اور ماں کا ذکر ہوا ہے، والدین کا نہیں۔ اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہتے ہیں، اور اتنی بڑی کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہا تھا، تو صرف ایک عیسیٰ کے لیے کن نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہوگی۔ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، یعنی رب قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں تین میں سے ایک ہے، اور رسول تسلیم نہیں کرتے، تو یہ بہتان ترازی ہے۔ اور یہودی تو اس سے بھی آگے حد سے گزر گئے، معاذ اللہ، وہ تو ولد الزنا کہتے ہیں۔ کس قدر سننے والے ہوں گے اور کس قدر دیکھنے والے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس پر ہے، اور وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ رکوع نمبر 6 ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں، یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر فرمایا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ بھی ان کا ذکر کریں، کیونکہ ان کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف ہے، اور ان کی مدح و ستائش کا اظہار، اور ان پر اس کے فضل و کرم کا بیان ہے، اور ان پر ایمان لانے کا اور ان کے ساتھ محبت کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، عراق میں پیدا ہوئے، ان کے والد بت پرست تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سچائی کی بات کی ہے کہ وہ سچے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، اصل سچائی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ سب سے بڑی سچائی جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی وہ اسلام ہے۔ اس سچائی کا اقرار کرنے اور اس کی سچی باتوں پر ایمان لانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہر بات سچی، اس کی ملاقات سچی، اس کے رسول سچے، اس کی کتابیں سچی، اس کی تقدیر سچی۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آ سکتا ہے؟ اے میرے ابا جان، بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں
کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے والد کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو کس طریقے سے، اپنے مشرک باپ کو کس طرح سے اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنسار کروں گا، اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو۔ اور ان کو کتنا زیادہ غصہ تھا کہ سنسار کرنے تک کی جو ہے وہ بات اپنے بیٹے سے کر دی ہے۔ اس نے کہا، آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے، اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں، اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا۔ تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا۔ رکوع نمبر 7 ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کے لقب سے نوازا، اور وہ بہت بلند مقام تھا ان کا، اور اخلاق میں وہ بہت عظیم تھے۔ اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا، اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا۔ اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے قول کے سچے تھے، انہوں نے اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھلایا۔ اس میں وہ وعدے بھی شامل ہیں جو انہوں نے بندوں سے کیے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خود بھی کمال تک پہنچایا خود کو، اور دوسروں کے لیے بھی وہ کامل بننے کے لیے مدد کرتے تھے۔ اسی طور پر خصوصی طور پر انہوں نے اپنے گھر والوں پر توجہ دی، اور نماز کا ان کو حکم دیا اور زکوٰۃ کا۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کریں، یقیناً وہ سچا نبی تھا۔ شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ادریس کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ آپ علیہ السلام درزی تھے، جب سوئی میں ڈور ڈالتے تو سبحان اللہ فرماتے، اور جب شام ہوتی تو روئے زمین پر ان سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اور ہم نے اسے بہت عالی مقام تک بلند کیا۔ یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے۔
نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کا وقت ہے تو سستی کرنا، کاہلی کرنا، بے وقت نماز پڑھنا، وقت گزار کے نماز پڑھنا اور اس کو مطلق چھوڑ دینا، کہ اس سے دونوں چیزیں اسی طرح مراد ہے۔ اور پھر یہ کہ نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ کفر ہے، اور ضائع کرنا ایسا ہے کہ نماز کا ادا نہ کرنا اور بلا عذر نمازیں اکٹھی کر لینا اور جب جی چاہے نماز پڑھ لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل یعنی ترک نماز ہے۔ مسلم کی 204 نمبر روایت ہے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا، یعنی کہ وہ کوئی باطل بات اس میں نہیں سنیں گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اور ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا رب ہے، اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی یہ کہ آپ تمام مخلوق میں اس کی کوئی ہم نام، کوئی مشابہت، کوئی مماثلت رکھنے والی کوئی ہستی جانتے ہو؟ یہ استفہام نفی کا معنی دیتا ہے جو عقلاً معلوم ہے، یعنی آپ کسی ایسی ہستی کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والی ہے، اس کے مشابہ اور مماثل ہو، کیونکہ وہ رب ہے اور دوسرے مربوب، وہ خالق ہے اور دوسرے مخلوق۔ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، لیکن دیگر ہر لحاظ سے جو ہے وہ محتاج ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلد ہی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ یعنی کوئی چیز ہو اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے تو اس کو بنانا آسان ہے، یا سرے سے وہ ہو ہی نہ تو بنانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بس آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب کو شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ یہ بخاری کی 6485 نمبر روایت ہے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہے، پھر یقیناً ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے۔ یہ ہمیشہ سے
آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہوگا۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام میں بہتر ہے اور مجلس میں زیادہ اچھا ہے۔ بڑی بڑی مجلسوں کے مقابلے میں اہل ایمان کی مجلسوں میں نہ قیمتی لباس ہوتے ہیں، نہ مال و جمال، نہ کھانے پینے کی لذیذ سامان، نہ بہترین جائے قیام، بلکہ مشقت ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہیں اور کلمہ حق کی دعوت ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں مجلسوں میں ظاہری چکا چوند والی مجلس لوگوں کو بھلی لگتی ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ کو دار الندوہ کی اجتماع گاہ مسلمانوں کے دار الشورا اور دار ارقم کے مقابلے میں شاندار لگتی تھی، اور کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے ہیں جو ان سے ساز و سامان میں اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے۔ ماضی کے کھنڈروں تک انسانی شعور کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ ان تباہ حال قوموں کو دیکھو، ان کے پاس کتنے مال و اسباب تھے، وہ تم سے زیادہ سر و سامان رکھتے تھے اور ظاہری شان و شوکت میں کتنا وہ آگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی فصل کاٹ دی۔ اور تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اپنی پکڑ سے ڈر جاؤ۔ پہلے لوگوں کو بھی دنیا کے ساز و سامان نے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچایا، پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ آپ کہہ دیں جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو لازم ہے کہ اسے رحمان ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ انسان ڈھیل کی وجہ سے وقتی مہلت کو مستقل حالت سمجھ لیتا ہے۔ اس کا شعور اس وقت تک بیدار نہیں ہوتا جب تک عذاب نہ آ جائے یا قیامت نہ آ جائے، یعنی مدت کے خاتمے کا اعلان نہ ہو جائے۔ اور جس انسان کا شعور دلیل سے بیدار نہیں ہوتا، مدت کے خاتمے کا اعلان اس انسان کی سرکشی کو ختم نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو یہاں پہ ہدایت کی بات ہے، اور ہدایت کہتے ہیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق۔ اور ہدایت یافتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی وحی کے نفع مند علم میں اللہ تعالیٰ کے علم سے اضافہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے عمل صالح کرتا رہے۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازماً دیے ہی جاتے رہیں گے؟ انسان کے پاس جب دولت اور طاقت آ جاتی ہے نا تو اس کے اندر سرکشی ابھرتی ہے، تب وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے۔ کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم ضرور لکھیں گے اس کو، اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، بہت اضافہ کرنا۔ اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور ہمارے پاس وہ اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو۔ ہرگز نہیں، جلد ہی وہ ان کی عبادات کا انکار کر دیں گے کہ ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے۔ جھوٹے معبود قیامت کے دن الٹا مخالف بن جائیں گے۔ وہ دنیا میں اپنی عبادت کرنے والے انسانوں کے خلاف گواہی دیں گے، ان کو جھٹلائیں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ رکو نمبر 9 ہے
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں ابھار رہے ہیں، خوب ابھارنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، وہ اسے اپنی پیشانی پر رکھ کر پیچھے سے گھسیٹتا پھرے گا، اس کی اولاد یعنی اس کے پیروکار اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ابلیس اپنی موت اور ہلاکت کو پکارتا پھر رہا ہوگا، اس کے پیروکار بھی کہیں گے ہائے موت۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، چنانچہ آپ ان پر جلدی نہ کریں، یقیناً ہم ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں، اچھی طرح شمار کرنا، جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف جمع کریں گے اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ جیسے ہمیں سورہ رحمان میں ملتا ہے کہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اس کے اور کھولتے گرم پانی کے درمیان میں وہ چکر کھاتے رہیں گے۔ پس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے؟ بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں جلد ہی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ سو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ یہاں پہ ہماری سورہ مریم مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس سورت کا سچا فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ سورہ طٰہٰ، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، مصحف میں اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 20ویں نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 45ویں نمبر پر ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ مگر یہ تو ایک نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وسیع رحمت والا عرش پر بلند ہوا۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔
اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں، یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بخاری کی 7392 نمبر روایت ہے۔ اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے خاندان کو لے کے مدین سے مصر تک جانے کا سفر ہے، اور اس سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، پس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ یہاں پہ جوتے اتارنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو وہ تواضع کے اظہار کے لیے تھا، کہ یہ حکم تعظیم کے لیے اور یہ وادی کی پاکیزگی کے لیے، کہ یہ حکم اس لیے تھا کہ وادی کی پاکیزگی کے اثرات ننگے پاؤں زیادہ جذب ہو سکیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، پس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ نماز کا شرف اور تمام عبادات کے مقابلے میں اس کا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جو دل، زبان اور اعضاء سب کے سب اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب۔ نبی کی شریعت میں نماز تھی، ہاں، یہ ہے نا، ہر نبی کی تقریباً خبر جیسے اسماعیل نبی کیسی نماز تھی یہ ہم نہیں جانتے۔ ہاں ہاں، لیکن تھی نماز، جی، یعنی کسی میں رکوع تھا، جو بھی قیام تھا، ہاں جیسی جی، بھی تھی نماز اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ، یہ ہر نبی کی ہاں شریعت جی۔ ہے۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے اور اس نے کوشش کی، جو اس نے کوشش کی۔ سو تمہیں اسے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ آگ لینے کے لیے گئے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھینک دو اس کو اے موسیٰ۔ تو موسیٰ نے اس کو پھینک دیا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو پکڑو اور ڈرو مت، جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملاؤ، وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دیں۔ ایک تو بازو تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملا لیں،
اور دوسرا یہ کہ وہ عصا تھا جو کہ سانپ بن گیا تھا، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ فرعون یعنی بادشاہ مصر، اس پر تورات اور ساری تاریخوں کا اتفاق ہے کہ فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معاصر تھا۔ وہ متکبر، جابر، فاسق اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ ہر فرعون جو ہے وہ مصر میں جو بادشاہ تھا اس کو فرعون ہی کہتے تھے، اور فرعون کسی کا شخصی نام نہیں تھا، یعنی وہ بادشاہ کو ہی فرعون کہا جاتا تھا، بلکہ اس نسل کے جو شاہی جتنے بھی ہوتے تھے ان سب کو یہ لقب دیا گیا تھا۔ اور یہ خاص ہاں جی جی تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاص فرعون اپنے ظلم اور زیادتیوں میں اور ہی زیادہ بڑا ہوا تھا۔ رکوع نمبر 11 ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا اے موسیٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تسلیم کر لیں اور مان لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری باتیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نوازشیں اور کرم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیا، جو انعامات ان کو دی۔ جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی، جو بھی وحی کی جاتی ہے، یعنی ان کے دل میں الہام ڈالا، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اس کو دریا میں پھینک، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اور اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی کہ جو بھی اس بچے کو دیکھتا قدرتی طور پر اس سے محبت ہو جاتی۔ جب تمہاری بہن چل رہی تھی، چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی طرح اچھی طرح پرورش کرے؟ بس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی، اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا، خوب آزمانا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے ہو اے موسیٰ، اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا۔ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک مشن پر بھیجا، اور یاد میں یہ کہا کہ سستی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد
انسان کے دل میں آنے والی وہ یاد ہے جس میں یقین بھی شامل ہو. تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر دونوں اس سے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا. دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں. ان دونوں نے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو عذاب نہ دے. چنانچہ ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلموں کو خطوط ارسال کرتے تھے تو یہ آیت کا جو حصہ ہے نا، یہ ضرور والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام ہو اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے. یہ لکھتے تھے السلام علیکم لکھنے کے بجائے. موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی. یہی ہے نا؟ نہیں. بلا شبہ یقیناً، یہ آیت نمبر 48 ہے. بلا شبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے راستہ دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوابات انتہائی سوال کرنے والے کے لیے ہلا کے رکھنے کے قابل ہیں. لیکن فرعون اپنی فرعونیت سے باز نہیں آیا. فرعون نے کہا پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اب یہاں پہ وہ اس طرح کی بات کر کے کیا کہنا چاہ رہا ہے تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کے سامنے اور اپنے درباریوں کے سامنے ایسے ذلیل کر دے اس کے خیال میں کہ وہ یہاں سے اس طرح سے چلے جائیں اور کچھ کر نہ سکیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اس کی بات کا جواب دیا اور وہ ششدر رہ گیا. موسیٰ نے کہا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے. میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالیں. کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. رکوع نمبر 12 ہے. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، یعنی اس نے تکبر کیا، سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام رب کی طرف سے لائے تھے. اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ مصر میں اصل میں بنی اسرائیل کی بہت اکثریت تھی اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا. تو فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ غلام
قوم کی، ان کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ پھر فرمایا تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے، چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم ایسی جگہ میں جو ہموار ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت مقرر کر لیا گیا جو کہ قوم کے لیے کوئی بڑا دن تھا۔ موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ پھر فرعون واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا برا ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا، اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ انہوں نے کہا بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو، پھر سب بستہ ہو کر آؤ، اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو۔ یکا یک کیا ہوا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً ہم ہی غالب ہوں گے، تم ہی غالب ہوگے، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں۔ جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نگل جائے گا، یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سانپوں کا سیلاب ہے اس پر عصا بند باندھے گا، اور وہ بند کیسے باندھا عصا نے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور ادھر وہ سارے بناوٹی سانپ نگل گیا، یعنی میدان میں صرف لاٹھیاں اور رسیاں باقی رہ گئیں، اور جو سانپ کی طرح نظر آ رہے تھے وہ نہیں آ رہے تھے۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، اور انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ فرعون جو تھا وہ سرکش تھا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، بس یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو، یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے۔ جبکہ جادوگروں نے حقیقت کو مان لیا جو کہ اپنے طور پر ماہر تھے، اور کوئی شخص جو کہ ایک چیز میں بہت ماہر ہو وہ
کسی دوسرے کو اگر دیکھے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی مہارت جو ہے وہ کہاں پر رہ گئی ہے۔ یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ یہ عذاب ایک گھڑی کے لیے بھی اس سے دور نہ ہوگا۔ وہ مدد کے لیے پکارے گا لیکن اس کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، اور وہ دعائیں کرے گا لیکن اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ جب وہ پانی مانگے گا تو اسے پینے کے لیے ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا، جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ اور جب وہ پکارے گا تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ یہیں پر ہی رہو، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یہ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے بلند کمروں والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو، آسمان کے کنارے پورب یا پچھم میں دیکھتے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ بخاری کی 3256 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دینا، اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ پاک کرنے سے مراد خود کو جہالت اور غفلت سے پاک کرنا ہے، اور اپنی خواہشات سے پاک کرنا ہے، ظلم اور تکبر سے خود کو پاک کرنا ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ اور نہ ہی تم ڈرو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بیک وقت 3 احسان فرمائے۔ فرعونیوں سے نجات دی، جو سر پر کھڑی موت تھی اس کے بعد ان کو زندگی دی، دشمن کی مکمل طور پر ہلاکت ہوئی، اور یہ واقعہ جو ہے 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ ہر دور میں لیڈر اپنے پیروکاروں کو ایسے جھانسے دیتے ہیں کہ جس راستے پر ہم چلتے ہیں وہی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی، اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ دیکھو فرعون سرکش تھا،
اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے گرا دیا، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے سمندر میں ڈبو دیا، اور اس کا جو تکبر تھا اور سرکشی جو اس نے کی تھی، اس کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، پھر سیدھی راہ پر چلا، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کو ایک رب مان کر چلتا رہے گا، اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا اور اس کے روکے ہوئے سے اجتناب کرے گا، وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ نے کہا، وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہی ہیں، اور اے میرے رب، میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو شوق ہے یہ کہ کس طریقے سے ملاقات کا شوق ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ یہ بخاری کی 6508 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو سامری جو ہے اس نے گمراہ کیسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ سامری نے اپنی خواہش سے وہ سونے سے جو ہے وہ بچھڑا بنایا اور لوگوں کو اس کی پوجا پہ لگایا اور مجرم بن گیا۔ وہ چاہتا تو ایسا نہ کرتا، بچھڑا نہ بناتا، لیکن اس نے ایسا کیا، اور ساری ذمہ داری یعنی سارا گناہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ تو موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا؟ یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟ تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ بس اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کی سی آواز تھی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے، سو وہ بھول گیا۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ نہ وہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے، اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے، اور نہ ہی کسی نفع کا۔ تو یہ کم عقلی اور حماقت تھی کہ انہوں نے بچھڑے کو، جو کہ ایک دھات سے بنا ہوا تھا اور جس میں سے کوئی آواز پیدا ہو رہی تھی، زمین اور آسمان کا الہ کیسے سمجھ لیا۔ رکوع نمبر 14 ہے۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، اے لوگو، یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا، ہم تو اسی کے پرستش پر جمے رہنے والے ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو۔ یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ جیسے کہ ہم بنی اسرائیل کے حالات پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے بے دریغ انبیاء کو قتل کیا، اور یہاں پر بالکل وہی بات ہے کہ بنی اسرائیل اگر سیدنا ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیتے تو پھر بہت سے دوسرے گروہ بن جاتے اور آپس میں کتنا فساد اور یہ سارا کچھ ہوتا۔ اس لیے
فرقہ واریت سے بچنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور پھر میں نے اس کو پھینک دیا، اور اس طرح میرے نفس نے میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے کھر کے نشان سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی سامری نے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا انہوں نے، جب موسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بات کر رہے تھے تو وہ گھوڑا تھا اور وہ کھر جو تھا وہ زمین پہ لگا تو وہاں پہ نشان رہ گیا تھا، تو اس نشان کے پاس سے سامری نے مٹی اٹھائی اور وہ مٹی اس نے جس بھی طریقے سے وہ ڈالی، جو بھی کیا، بہرحال تو اس کی ہلکی سی ایسی آواز نکلتی تھی، خالی آواز، لیکن وہ لوگ بہک گئے اور اسی کے جھانسے میں آ گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ پھر جاؤ، تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے قطعاً ٹالا نہیں جائے گا، اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بن بیٹھا تھا، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم ضرور اسے سمندر میں اڑا دیں گے، اچھی طرح اڑانا۔ تو یہاں پر جو لامساس کی بات ہے وہ ہمیں اچھی طریقے سے کووڈ میں سمجھ آ گئی کہ چھونا مت، ایسی بات ہے نا۔ اور یہ کہ اس میں رکھتے، کوارنٹائن میں رکھ دیا جاتا، ہاں ٹچ می ناٹ، اور کوارنٹائن جب کرتے ہیں تو 24 گھنٹے کے لیے اتنے، اب شروع میں تو کتنا زیادہ کوارنٹائن کرتے تھے اور کتنے لوگوں کی اسی حال میں اموات ہو گئیں، اور ایک خاتون کا پتہ چلا کہ ان کو جسم کے جوڑوں میں درد ہو رہا تھا اور ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، اور پھر وہاں پہ کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کو تو کرونا ہو گیا ہے، اور ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا، اور پھر جو آئسولیشن میں جب وہ رہیں تو 2 دن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن جب رپورٹ آئی ان کی تو وہ کرونا نہیں تھا۔ کوئی ڈرنا بھی ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے تو اس کو اس پہ وینٹیلیٹر میں ڈالا، ہاں چلے جو بھی ہے، لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس پوزیشن میں ہیں، اس سٹیج پہ ہیں کہ جیسے یہاں پہ لامساس کی بات ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے چھونے کی بات جو ہے، یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں، یقیناً جو پہلے گزر چکے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامہ، جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس 10 دن رہے ہو، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جب ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم صرف 1 دن ہی ٹھہرے ہو۔ رکوع نمبر 15 ہے، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ اس میں نہ کوئی تیڑ دیکھیں گے اور نہ کوئی
ٹیلا۔ اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا۔ قیامت کے دن جن کے لیے رحمان شفاعت کی اجازت دے گا انہی کے لیے شفاعت مؤثر ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور تمام چہرے اس دن رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو نہ وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا اور نہ اس کی کوئی حق تلفی ہوگی۔ اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی ہیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور آپ دعا کریں اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ یہاں علم سے مراد قرآن مجید اور حدیث رسول کا علم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور رسالت کے علم میں اضافے کی دعا کا حکم دیا گیا۔ قرآن اور حدیث کے علم سے انسان کا تعلق رب سے قائم ہوتا ہے، اور اس علم سے انسان کے اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور غضب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی کہ تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ دیکھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان اس لیے کہا کہ اس سے عہد لیا گیا لیکن وہ بھول گیا، اور نسیان ہی ارادے کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ننگے رہو گے، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ لگے گی۔ پس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہ ہو؟ پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخر میں قیامت کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ جو رب سے روگردانی کرے گا دنیا میں وہ غم و مصائب اور آلام میں اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹیں گے، اور یہ عذاب اس کا دنیا میں ہوگا، اور برزخ میں کیا ہوگا کہ ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ اس پر ایسی چیز مسلط ہوگی، یعنی کہ وہ اپنے رب کو بھی نہیں دیکھ سکے گا اور اندھا ہوگا، اور قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اور اندھا، گونگا
اور بیرا اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آتی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم نے اگر قرآن کو بھلایا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے والا بنانا اور قرآن سے ہدایت لینے والا بنانا، اور اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک ہمیں قرآن کا طالب علم بنا کے رکھنا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا کے رکھنا۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ رکوع نمبر 17 ہے، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور لازم ہو جاتا۔ چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں پس تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دینے کے لیے کہا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی نماز پر قائم رہنا ہے، اس کی تمام حدود، اس کے ارکان، اس کے آداب اور اس کے خشوع و خضوع کے ساتھ، کیونکہ اس میں نفس کے لیے مشقت ہے۔ تاہم مناسب یہی ہے کہ دائمی طور پر نفس کو نماز پڑھنے پر مجبور اور اس کے ساتھ جہاد کرتے رہنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن جب اس طریقے سے نماز قائم کرتا ہے جس طریقے سے قائم کرنے کا اسے حکم ہے، تو نماز کے علاوہ دیگر دین کی بھی حفاظت کرنے اور اس کو قائم کرنے کی اس سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ نماز کو ہی ضائع کر دے تو دیگر دین کو پھر وہ برے طریقے سے ضائع کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر جلد ہی تم جان لو گے سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پائی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے 16واں پارہ مکمل کروایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں ہماری شخصی کمی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا سچا فہم ہمیں عطا فرمائے، اور اس کو دن رات قرآن کو پڑھنے والوں میں ہمیں شامل کر لیں، دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں بھرپور طریقے سے قرآن کا کام کرنے کی توفیق کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم بھرپور طریقے سے اس قرآن کو پہنچانے والے بھی بنیں اور اپنے لیے ہدایت کا سامان کرنے والے بھی بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.